وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. میرے جمعہ کے بیان کے بعد کچھ نوجوانوں نے یہ سوال کیا کہ ہم جہیز مانگتے نہیں ہیں، لڑکی کے ماں باپ خوشی سے جہیز دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، جس سوسائٹی میں جہیز دینے کا رواج ہو تو وہ مانگنے کے درجے میں ہی ہوگا. ایسا سمجھا جائے گا آپ نے جہیز مانگا ہے، چاہے آپ نے نہیں مانگا لیکن دینے کا رواج ہے جیسے ہمارے سوسائٹی میں ہے، اس لیے ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے جہیز مانگا ہے، اس لیے لینا درست نہیں ہوگا. اس سے آگے بڑھ کر عجیب بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ ماں باپ خوشی سے دے یا رواج کی وجہ سے دے، ایک مرد کی غیرت کے خلاف ہیں کہ وہ مرد اس پلنگ پر سو رہا ہے جو پلنگ بیوی کا ہے، اس چولہے کا کھانا کھا رہا ہے جو چولہا بیوی کا ہے، اس صوفے پر بیٹھ رہا ہے جو صوفہ بیوی کا ہے. کیا ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے مردوں کے لیے؟ جس ملک کے نوجوان اتنے بڑے بھیکاری اور ڈاکو بن چکے ہو، وہ کیا دوسروں میں بانٹیں گے؟ کیا وہ دوسروں میں اپنا مال تقسیم کریں گے؟ کہاں ان کے اندر وہ جذبات ہو سکتے ہیں جو بھیکاری بن چکے ہو؟ اس لیے نوجوانوں کو اپنے اندر غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، میں ان ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو خوشی سے دیتے ہیں. میں قدر کرتا ہوں آپ کے ان جذبات کی، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو اسی وقت دیا جائے گا جب آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہو اور پوری دنیا دیکھ رہی ہو. اس وقت ایک غریب کی بیٹی بھی موجود ہو سکتی ہے کہ جو اندر ہی اندر رو رو کر یہ کہہ رہی ہو، کاش میرا باپ مالدار ہوتا تو مجھے بھی اس طرح رخصت کیا جاتا، میری بھی گاڑیاں بھری جاتی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی اڑیل کڑیل ساس موجود ہو کہ جو اپنی غریب بہو کو تانا دے سکتی ہے کہ دیکھ، اس لڑکی کے باپ نے تو خزانے بھر بھر کے دیے ہیں، تیرے باپ نے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی. آپ یاد رکھیے، اگر آپ کے اس عمل کی وجہ سے کسی غریب کو اس کی غریبی یاد دلائی جا رہی ہے تو آپ اپنی بیٹی کے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. میرے ان جملوں کو یاد کرنا. دینا ہے تو دیجئے، آپ بعد میں دیجئے، ہے اس کے لیے مناسب وقت. عید کا وقت آتا ہے یا کسی اور وقت میں آپ چپکے سے دیجئے، آپ معاشرے کو مت بتائیے. آپ کا یہ دکھلاوا آپ کی بیٹی کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے. اور سب سے اخیر میں اپنی اس بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو جہیز کی اس لعنت کی وجہ سے، لوگوں کے ظلم کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہے، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں ان ظالموں کی وجہ سے تو اپنی زندگی تنگ مت کر. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کرے. جان ہماری نہیں ہے، میں نے غلط لفظ کہہ دیا. اللہ نے جو جان بطور امانت کے ہمارے پاس رکھی ہے وہ اچھا کام کرتے ہوئے اللہ کے حوالے کرے. ان ظالموں کی وجہ سے ہم کیوں اپنی زندگیاں تنگ کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ ظالم نہیں سمجھ رہے، ان سے طلاق کا مطالبہ کرو. اور اگر یہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں. میرا نمبر لیجئے. آپ کے صوبے میں دارالقضا ہوتا ہے یا آپ کے علاقے میں پنچایت ہوتی ہے. پنچایت اگر کچھ نہیں کر سکتی تو آپ اپنے صوبے کے دارالقضا سے رجوع کیجئے، اور اگر دارالقضا فیصلہ نہیں کرتا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کیجئے. ہم سب مل کر اپنی ان بہنوں کو انشاءاللہ بچانے کی کوشش کریں گے.